اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ میں آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ پراسٹیٹ گلینڈ، یہ گدود جو بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے 50 سال 60 سال کی عمر میں، یا اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے یہ بہت سے لوگوں کو، اور یہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے تقریباً۔ تو یہ ڈاکٹر جو اب اس کا آپریشن کرتے ہیں، ایک تو ٹھیک وہ نہیں ہوتا، بس گزارا چل جاتے ہیں، اس کے ساتھ قوت مردمی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ آپریشن کراتے ہیں نا، تو ان کا قوت مردمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا بہت مجرب نسخہ ہے۔ 1 مہینے میں پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا، یہ گدود بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور تیسرے دن پیشاب اپنے نارمل طریقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سیٹ اپ مہینہ اگر استعمال کر لیا جائے تو بالکل یہ ختم، پھر ساری زندگی یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب علی کہ میرے پاس شگرد آیا ہوا ہے، ہم لگے ہوئے ہیں، مشین چل رہی ہے رات دن، اور آگے دے رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں۔ آج 10 12 15 دن ہو گئے، کم از کم 2.5 3 لاکھ کا سودا لے کے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے جب پیسے مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار جی اتنا پیسے، اور ڈاکٹروں کے پاس جتنے بھی وہ مانگے اتنے دیتے ہیں، اور دوسری بات بھی نہیں کرتے، اور علاج بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تو نیچرل دیسی علاج ہوتا ہے، سنیاسی علاج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر چیزیں اگر خرچہ نہ کریں، محنت نہ کریں، تو پھر وہ رزلٹ نہیں دیتی، وہ چیز نہیں بنتی۔ ہماری تو شوق جو ہے، ہم تو مجبوراً شوق کی خاطر کرتے ہیں، اور محنت بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں ساتھ، یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے ہمارا، سب کچھ ہوتا ہے۔ 40 55 سال ہو گئے ہیں ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، تو آخر کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اب یہ جو کہیں کہ نہ، تو کہنے کا یہ ہے کہ چیزیں، ہمارے نسخے لوگوں کی نسبت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے نا امید کوئی نہیں جاتا۔ باقی شفا تو اللہ اور اللہ کا حبیب دیتا ہے، اس میں تو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ یہ آج کل مرض بہت ہے، اور بہت دوست کہہ رہے تھے کہ یہ بابا جی ویڈیو بنائیں، تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ نسخہ تو خیر نہیں میں دے سکتا، معذرت کروں گا، کیونکہ یہ مشکل بھی ہے ذرا تھوڑا سا۔ ہمارے زیادہ تر کچھ تجات ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہر چیز تو بندہ نہیں بیان کر سکتا۔ باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو یہ جس کو بھی تکلیف ہو بے شک رابطہ کر سکتا ہے، نمبر میرا لکھا ہوا ہوتا ہے ہر ویڈیو پہ۔ اب آپ اس چیز کا بھی تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی یوٹیوب پہ دوست ہیں، کیمیا کے نسخے دے رہے ہیں، یا حکمت کے، یہ وہ عموماً زیادہ تر میرا خیال ہے ان کا نمبر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نمبر بھی ان کا نہیں ہوتا، نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ کال کریں تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ کال نہیں اٹھاتے، یا کال اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتے ہے۔ تو میری سچائی یہی کافی ہے کہ میں نے اپنا نمبر سینے کے اوپر لکھ کے دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی مجھے کال کرتا ہے، چاہے پاکستان سے کرتا ہے، چاہے انڈیا سے کرتا ہے، تو کوئی چیز اگر پوچھتا ہے تو میں اس کو تسلی سے جواب دیتا ہوں۔ جو چیز بتانے والی چیز ہوتی ہے میں کھلی صاف بتاتا ہوں، جہاں پہ ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ سمجھاتا ہوں۔ تو جب میں ایک چیز دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی نسخہ دے رہا ہوں یا کوئی ویڈیو دے رہا ہوں، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ لوگوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں، تو میرے پہ فرض ہے کہ میں ان کی تسلی تشفی کروں، کہ جتنا مجھے پتہ ہے، جب جو چیز میں نے دی ہے تو وہ اس کا وہ پوچھتے ہیں تو ان کی تسلی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کال نہ اٹھاؤ، یہ وہ، اور اگلوں سے تجربے کرو۔ یہ میرا نہ مشن ہے، نہ میرا یہ مقام ہے۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ خوراکی نسخے تو سارے جتنے بھی میں نے دیے ہیں، اللہ کے حکم سے سارے، کوئی بھی گلہ نہیں کرے گا جو بنائے گا۔ باقی رہا کیمیا کے جتنے تک مجھے پتہ ہوتا ہے میں اتنے تک بتاتا ہوں، جتنے تک پتہ نہیں ہوتا میں اس سے آگے بات ہی نہیں کرتا، اور صاف بتا دیتا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی
ہوتا ہے کوئی چیز تو میں کہتا ہوں میری یہ ذاتی مجرب ہے، بنا آنکھیں بند کر کے بنا لیں۔ اگر کسی دوست کا ہوتا ہے تو میں اسی کا حوالہ دیتا ہوں، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اپنا ہے، اور یہ بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ کسی کا دل کرے تو بنا لے، نہ کرے تو بے شک نہ بنائے، کیونکہ یہ اپنی خوشی کو، لیکن مجھے گلہ نہ دے۔ باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے دستکاریاں بھی ہوتی ہیں، ہر بندے کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، ایک تجربہ نہیں ہوتا، فرق بھی لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دوست کرتے ہیں ایسی باتیں۔ تو اب ایک دوست مجھے کامنٹ میں نے پڑھا، سامنے لکھا ہوا تھا، باقی نیچے تو نظر کا مسئلہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے میں نیچے کامنٹ نہیں پڑھ سکتا۔ دعا کریں اب انشاءاللہ یہ موتیا ہے صاف ہو جائے گا تو اس پہ میں کوئی لگا ہوا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں کامنٹ بھی پڑھوں گا، اگر کوئی جواب مناسب دینا ہوا تو وہ بھی کر دوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ کال کر لیا کریں، کال کر کے پوچھ لیا کریں کسی چیز کی اگر کوئی سمجھ نہیں ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ اچھا ہوتا کہ پریکٹیکل کر کے دکھائے، تو میرا اس کو یہ جواب ہے کہ پریکٹیکل کر کے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ میں بنا کے آپ لوگوں کو بھیج دوں اور آپ سیدھے بازار چلے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ تو ایسے کوئی نہیں کرتا۔ یہ بھی شکر پڑے کہ آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو کوئی سیدھی چیز دے رہا ہے۔ آج کل ہاضمے کی پکی کوئی نہیں دیتا صحیح نسخہ، تو میں تو آپ لوگوں کو ساری چیزیں جتنی جو چیز نسخہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ یار اس طرح بنا لو، تو اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ باقی محنت آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شوق آپ لوگوں کا ہے، جس طرح میرا اپنا شوق ہے، کوئی مجھے زبردستی کوئی نہیں کرواتا، میں خود کرتا ہوں، بنے نہ بنے میرا شوق ہے، تو اس پہ گلہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز بھی میں دیتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی کا 1 روپے کا بھی نقصان نہ ہو، اور وہ جو چیز بھی ہو ان کی صحیح بنے۔ تو باقی اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ذات ہے، محنت بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی کنارے لگا دیتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ تجربات سے چیزیں آتی ہیں، ایک دم نہیں آتی۔ تو باقی جو ہے وہ پراسٹیٹ والا جو ہے انشاءاللہ کوئی بھی ہو رابطہ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ مطلب ہے نسخہ خرچہ ہوگا آپ لوگوں کا، لیکن اس سے جان چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے جناب؟ تو وہ جو ہڑتال اور بھلامے والا میں نے دیا ہوا ہے نا، تو ایک دو دوست لگے ہوئے ہیں وہ میرے رابطے میں، ایک تو 150 پہ عمل پہ پہنچ گیا ہے، تو ابھی مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو چاندی کو وہ تھوڑا سا جلاتی تھی، اب جلانا ختم کر دیا ہے، ہلکا سا دھواں رہ گیا ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ بس یہ لگے رہو، جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چاندی جہاں پہ رنگ پکڑنا شروع کر دے تو سمجھے تیار ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کا اپنی دستکاری اور تجربہ ہے کہ وہ کس طرح پکا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ 200 سے اوپر بھی جا سکتا ہے، 200 تک بھی تیار کر سکتا ہے، 300 پہ۔ بہرحال اس کی یہ لمٹ ہے کہ بس چاندی کے اوپر جا کر رنگ کرنا شروع کر دے اور آر پار ہو جائے تو سمجھیں کہ تیار ہے، بس یہ بات یاد رکھیں۔ تو باقی انشاءاللہ اور بھی میں مطلب ویڈیو ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں، جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، خوراکی نسخے ہیں یا مطلب پوشاکی کوئی، تو پوشاکی کا میری کوشش ہوتی ہے کوئی پکا عمل اور صحیح عمل ہو، تو انشاءاللہ کچھ اور بھی تجربے کر رہے ہیں، ہم بھی لگے رہتے ہیں، تو کوئی تجربہ پاس ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔